صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. 20 جمادی الثانی ایک ایسی ہستی کی ولادت کا دن ہے جو اس پوری کائنات میں، تمام مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اشرف ترین، افضل ترین اور معتبر ترین ہستی ہیں، جنہیں فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کی پیدائش بھی اور جن کی شہادت بھی دونوں اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہیں اور سمجھنے کا موضوع بھی ہیں. جو اہتمام حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے لیے اللہ نے فرمایا، اور رسول کریم جس کے لیے 40 دن تک اپنا گھر چھوڑ کر، حضرت خدیجہ کا گھر چھوڑ کر حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر مقیم ہوئے، خود یہ ان کا 40 روزہ اعتکافی عمل بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس عظیم ترین نعمت سے نوازنا تھا وہ کتنی عظیم ہے، جس کے لیے نبی کریم کو اس طرح سے اپنی زوجہ سے 40 دن الگ رہنے کا حکم دیا گیا. یہ وہ ہستی ہیں جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل کر کے فرمایا کہ یہ خیر کثیر ہے. یعنی اگر اس پورے عالم میں کوئی چیز خیر ہے اور پھر خیر کثیر ہے تو وہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے. وہ ہستی جن کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، اور پھر بوسہ لینے کے بعد واپس آ کر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اور خود سامنے بیٹھ جاتے. خود یہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا یہ اخلاق اور آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ ہستی کتنی عظیم ہستی تھی. نبی کریم کا یہ عمل شیعہ سنی تمام روایات میں موجود ہے کہ 3 صحابہ نے 3 طرح کے واقعات نقل کیے. ایک نے کہا میں 6 مہینہ مدینہ میں رہا، دوسرے نے کہا میں 9 مہینے مدینہ میں رہا، تیسرے نے کہا میں 1 سال مدینہ میں رہا. ہم نے جو دیکھا وہ کیا ہے کہ نبی کریم فجر کی اذان پر، ظہر کی اذان پر، عصر کی اذان پر، مغرب کی اذان پر، عشاء کی اذان پر اپنے بیت الشرف سے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے اور اس گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر، جس گھر کو فاطمہ کا گھر کہا جاتا ہے، اونچی آواز سے پکارتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والو، آپ پر میرا سلام ہو. جب سورہ نور کی 34، 35، 36، 37ویں آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسم اللہ، تو اس آیت کے نزول پر امام جلال الدین سیوطی نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم نے جب یہ آیت بیان فرمائی تو کچھ صحابہ نے پوچھا کہ اس گھر سے مراد جو اتنے اونچے عظیم گھر ہیں جہاں پر ذکر اللہ کی اجازت دی ہے اللہ نے، وہ گھر کون سے ہیں؟ فرمایا انبیاء کے گھر. تو اس اثنا میں امام جلال الدین سیوطی کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے؟ سب صحابہ نے دیکھا کہ ان کا اشارہ فاطمہ کے گھر کی طرف تھا. اس اثنا میں نبی کریم نے سب صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا بلا، ہاں یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے. اور اس کے بعد فرمایا بل افضلھا، یہ گھر ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر کو شیعہ سنی روایات کے مطابق تمام انبیاء کے گھروں سے افضل قرار دیا گیا ہو، تو وہ گھر کی افضلیت اس کے اینٹوں کی وجہ سے نہیں ہے، دروازوں کی وجہ سے نہیں ہے، گارے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس مکین کی وجہ سے ہے جو خود ان تمام ہستیوں سے افضل ہیں بعد از نبی، جو اللہ نے ہدایت انسانی کے لیے ارسال فرمائے ہیں. تو یہ وہ ہستی ہے اور 20 جمادی الثانی وہ تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ہستی کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم